اس کتاب اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی کتاب کی خصوصیت اور اس کتاب کا میزہ بیان کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ یہ کتاب ذالک الکتاب یہ ایسی کتاب ہے، اور عربی زبان کے اندر یہاں پر حاضر کتاب نہیں کہا بلکہ کہا ذالک الکتاب۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ ذالکہ کا استعمال اس جگہ پر تعظیم کے لیے ہے، اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کی شان کو بتانا مقصد ہے۔ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، یعنی یہ کتاب حق ہے۔ اور فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے ذریعے انسان ہدایت پائے گا۔ اور چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے ہدایت ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں شروع میں فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ اور اس کتاب کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جو شخص قرآن مجید میں سے صرف ایک آیت اگر تلاوت کیا یا کرے گا تو فرمایا کہ فلہ حسنہ، تو اس کے لیے نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی اگر کرے گا تو 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ ولا اقول الف لام میم حرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ الف لام میم حرف نہیں ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم کے اندر الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں جو ہے اس کے لیے رکھ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیٹ جس میں کتاب اللہ کی ایک آیت نہیں ہے، جس کے دل میں ایک آیت نہیں ہے، ایک آیت کی اگر تلاوت وہ نہیں کرتا ہے تو کہا کہ کالبیت الخرب، تو ایک ایسا گھر جو برباد ہے، جو خراب ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کی تلاوت نہایت ہی ضروری ہے، اس کتاب کا اہتمام ضروری ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالمترجة، کہ ایک مومن آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال مترجہ ایک پھل ہے، اس پھل سے اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح دی، فرمایا کہ اس کی مثال ایک مترجہ کی طرح ہے کہ جس کے اندر خوشبو بھی ہے، فرمایا کہ ریحھا طیب وطعمھا طیب، کہا کہ اس پھل کے اندر خوشبو بھی
اور وہ مومن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس کی مثال ایک کھجور کی طرح ہے. جو آپ کھجور کو دیکھتے ہوں گے کہ خوشبو نہیں ہے لیکن اس کے اندر مٹھاس ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِثْلَ الرَّيْحَانَ. کہا کہ وہ منافق آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے. ریحانہ ایک پھول ہے جس کے پتے میں سے خوشبو آتی ہے. کہا کہ ریحھا طیب وطعمها مر. کہ خوشبو اس کے اندر خوشبو تو ہے لیکن مزہ نہیں ہے, اس کا مزہ کڑوا ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. اور وہ منافق آدمی جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال حنظلہ جیسی ہے. اور حنظلہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر نہ خوشبو ہے اور نہ اس کے اندر مٹھاس ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ مثال دی گئی ہے قرآن پڑھنے والوں کی اور قرآن نہ پڑھنے والوں کی مثال اس کے اندر دی گئی ہے. اور حدیث کے اندر وعید بھی آئی ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ قرآن موجود ہے, ہمارے گھر کے اندر موجود ہے, لیکن قرآن کھول کر کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنایا ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کو چھوڑتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنے رب سے اور کہیں گے کہ اے رب میری ایک شکایت ہے. اللہ کے دربار میں وہ شکایت کریں گے, ہمارے نبی رسول شکایت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میری قوم کی حالت کو دیکھیے. ان قوم اتخذوا, فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کہ اے رب, رسول کہے گا قیامت کے دن اے رب ہماری قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے کریں گے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر میں کثیر میں تفسیر الطبری میں ابن جریر نے اپنی کتاب تفسیر الطبری میں بیان فرماتے ہیں کہ لا یریدون ان یتعلموا. قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لا یریدون ان یسمعوه, کہ وہ لوگ قرآن کو سننا نہیں چاہتے ہیں. اور آج ایسی ہی ہو رہا ہے. قرآن کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے, قرآن کی آواز سے نفرت ہے, اور وہیں پر گانے بجانے کی آواز, وہیں پر بدکار لوگوں کی آواز. اس روئے زمین پہ سب سے بدترین لوگ جو اس دنیا میں شر پھیلاتے ہیں, جس کو ہم ہیرو اور ہیروئن سے تعبیر کرتے ہیں, ان کی آواز ان کو بڑی اچھی لگتی ہے. اور کتاب اللہ کی آواز, قرآن کی آواز ان کو اچھی نہیں لگتی ہے اور ان سے نفرت کرتے ہیں. اسی لیے اور یہی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کیا ہے رب, رسول کہے گا اے رب ہماری قوم کے لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن دُعُوا إِلَى اللَّهِ فَقَالُوا لَا. ایک تو قرآن کو سننا نہیں چاہتے, اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف, اللہ کے گھر کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں لا, ہم نہیں آئیں گے, ہمیں یہ آواز اچھی نہیں لگتی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وقال الذین کفروا, کافروں نے یہ کہا. کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافروں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائیو قرآن کو مت سنو. کس نے کہا
یہ کافروں نے کہا تھا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور لغو کام کرو. لغو کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں والغوا فيه اي تكلموا بكلام لا فائدة فيه، یعنی ایسی بات جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم ایسی بات پیش کرنے لگو کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں وَالْغَوْ فِيهِ کہ جب قرآن کی تلاوت ہونے لگے تو تم چیخنے اور چلانے لگو. کہا کہ اپنی آواز کو بلند کرنے لگو. بِالصِّيَاحِ وَالصَّفِيرِ، چیخ کے ذریعے تم اس آواز کو کس کرنے کی کوشش کرو. وہ بھی صفیری، اور سیٹی بجا کر کے تم اس آواز کو بس کرو. یہ کافروں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر اپنے گھروں میں ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے کہ ہمارے بچے قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، یا موبائل میں تواصل کے مختلف وسائل کے ذریعے نہ جانے کیا کیا سنتے ہیں اور کیا کیا موبائل میں دیکھتے ہیں. اور قرآن کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے کہ قرآن کی تلاوت موبائل میں یا کسی بھی چیز میں ریڈیو میں آن کر دے اور پھر اس کے بعد وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے. یہ بھی قرآن کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم غور سے سنو. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، ہمیں قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کی آپ تبلیغ کریں اور ماحول بنائیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں تدبر. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر عالم وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ رسول قیامت کے دن کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو چھوڑنے کے تعلق سے علماء کرام یہ کچھ اقوال ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یقرأ القرآن فقد حجرہ، کہ جو شخص قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، گویا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور اسی کو عربی زبان میں حجر کہتے ہیں. اور اسی طرح من تدبر القرآن ولم يعمل به فقد حجرہ، کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے ولم يعمل به، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا فقد حجرہ، تو گویا کہ اس شخص نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. اور جو وعید قرآن کے اندر آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس وعید کا مستحق وہ شخص بھی ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگ بھائیوں، قرآن کی تلاوت میں صرف اکتفا نہ کرے، بلکہ قرآن کے اندر تدبر، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کے اوپر عمل بھی کرے اور قرآن کو حفظ بھی کرے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو حجر جو ہے کا مفہوم جو علماء کرام نے بتایا ہے، نمبر 1 سننے کو چھوڑنا. اگر کوئی شخص قرآن کے سننے کو چھوڑ دیتا ہے یعنی سنتا نہیں ہے تو گویا کہ اس شخص نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ گے. اور آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت برکت ہے،
قرآن کی تلاوت جب آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی، رحمت کی برسات ہوگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہا کہ اس قرآن کے اندر شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ نے اس کو نازل اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر رحمت ہے، تمام لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کو اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ شخص بھی حجر کا جو وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وعید کا مستحق ہوتا ہے۔ تو تلاوت بھی ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہیں توفیق ہو تم قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو قرآن کو۔ بلکہ ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو شخص رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی صرف 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس تہجد میں، فرمایا کہ اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ لم یکتب من الغافلین، غافل لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ ومن قام بمئة آیہ من کتاب اللہ کتب من القانتین، اور جو شخص قیام اللیل کے اندر 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا کتب من القانتین، تو ان کا شمار قربان میں سے ہوگا، خاشعین میں سے ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ومن المتعبدین، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ ومن قام بألف آیۃ کتب من المقدرین، اور جو شخص 1000 آیت کی تلاوت اپنی قیام اللیل کے اندر اگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار مقدرین میں سے کرے گا۔ اور مقدرین کہتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کے اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں ہے، بلا حد کوئی حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن کو خود سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے سیکھنے کو چھوڑ دیتا ہے یا سکھانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص بھی حجر کی جو وعید قرآن کے اندر موجود ہے اس وعید کا مستحق وہ شخص ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ عمل بھی آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کچھ لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کو مجرد پڑھنا ہی یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ آپ پڑھیں، تلاوت کریں، اجر و ثواب حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے اندر کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر تاکہ آپ عمل کریں۔ بغیر سمجھے ہوئے آپ کسی بھی دنیا کی کسی بھی عدالت میں یا کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں، اگر آپ کو کوئی فارم دیا جاتا ہے اور اس فارم میں بغیر پڑھے بھی آپ دستخط نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں ہم اس فارم کو پہلے پڑھیں گے اس کے اندر کیا ہے، اس کے بعد ہی آپ دستخط کریں گے۔ آپ بغیر پڑھے ہوئے کیسے دستخط کریں گے؟ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ جزو کان میں رکھ کر کے ہم اپنے گھروں میں سجائیں۔ سبحان اللہ، میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں قرآن درجنوں ہے لیکن بولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کتابوں میں سجا کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے جس کو میں نے نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ ان کی آیات میں غور و فکر کریں اور ان آیات کے معنی اور مفاہیم کو سیکھیں۔
لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگ، میرے دوستو، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمتوں کو اتنی آسانی سے آپ نہ کھوئیں، ہمارے پاس اور ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہے۔ اسی طرح اس قرآن پر جس طرح تلاوت ہمارے اوپر ضروری ہے، جس طرح اس قرآن کو سمجھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اسی طرح اس قرآن کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہا کہ اے اہل کتاب کان کھول کر کے سن لو، لستم علی شیء، کہ تمہارے اندر تم کچھ بھی نہیں ہو، اور تمہارے لیے ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی کامیابی تمہیں نہیں مل سکتی، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل پر قائم نہ رہو، جب تک توریت اور انجیل پر قائم نہیں رہو گے۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے یا جو چیزیں نازل کی گئی ہے، ان چیزوں کے اوپر جب تک تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارا کوئی وزن اور کوئی مقام اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء۔ اور ایک حدیث ہے، وہ حدیث پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام تبوک خطب الناس وهو مسند ظهره على النخلة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سال خطبہ دیا، اور اس وقت آپ ایک کھجور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الناس وشر الناس، کہ لوگوں کیا تمہیں آج اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو اس دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے، اور اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں کہ اس دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من خیر الناس من عمل فی سبیل اللہ علی ظہر فرسہ او علی بعیرہ او علی قدمیہ حتی یأتیہ الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس دنیا میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، چاہے وہ گھوڑے کے ذریعے ہو یا اونٹ پر سوار ہو کر کے ہو یا پیدل چل کر کے ہو، اگر اللہ کے راستے میں زندگی بھر حتی یأتیہ الموت، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی مرتے دم تک اگر وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، تو کہا کہ وہ اس دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے۔ وَإِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِيئًا، اور اس روئے زمین پر سب سے بدترین آدمی وہ ہے رجلاً فاجراً، جو فاجر آدمی ہے اور فاجر ہے اور اپنے فسق و فجور میں جری ہے، جرأت کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ یقرأ کتاب اللہ، کتاب اللہ کو پڑھتا ہے۔ محل استشہاد اس حدیث کے اندر یہ ہے، یقرأ کتاب اللہ لا یرعوی الی شیء منہ، لیکن اس کتاب کے ذریعے اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن کو پڑھتا ہے لیکن قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتا ہے، قرآن کو قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتا ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا نہیں ہے، اور قرآن پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس لیے زمین پر سب سے بدترین انسان نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، ہم لوگ قرآن کو سیکھیں، اپنے خود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو اور پڑھنے کی تلقین کریں، سیکھنے کی تلقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح